اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 ربیع الثانی تاریخ ہے ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام نامی سے منسوب ہے۔ ہم تمام عالم اسلام کو بالخصوص اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں امام حسن عسکری کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام حسن عسکری جہاں ہماری 11ویں امام ہے، وہیں 13ویں معصوم علیہ السلام بھی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ بنو امیہ ہو یا بنو عباس، انہوں نے بہت زیادہ دکھ پہنچائے، ہمارے آئمہ پہ بڑے ظلم ڈھائے۔ یہ تمام دنیا جانتی ہے، تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ جانتی ہے، تاریخ سے لوگ جو واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ظلم جو ہے جاری رکھا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو اپنی زندگی کا زیادہ وقت جو ہے عسکر میں گزارا، یعنی چھاونی میں، فوجی چھاونی میں امام کو قید کر کے رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود پیغام الہیہ کو امام علیہ السلام نے مسلسل لوگوں تک پہنچایا اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت بھی بنو عباس کی کیونکہ ایک سلطنت تھی، اور وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح سے امام حسن عسکری سے لوگ محبت اور پیار کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے جو ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک ساتھ ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ جہاں چھاونی کو آپ بہتر جانتے ہیں، ہر ملک میں چھاونیاں ہوتی ہیں، اور کس طرح سے اس میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کوئی عام آدمی ان چھاونی تک پہنچ نہیں پاتا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام اسی قید و بند کی صحبتوں میں رہے، اور چھاونی میں آپ نے اسی لیے آپ کا لقب جو ہے عسکر بھی کہا جاتا ہے، اور امام حسن عسکری کو عسکری اسی لیے پکارا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جہاں بہت زیادہ مشکلات جھیلی، وہاں دین الہیہ کو عام کرنے میں اپنے دن و رات ایک کی، اور یہ پیغام جو آج تک ہم تک جو پہنچ رہا ہے، ہم تک پہنچا ہے، ہمارے تمام ائمہ نے پہلے سے لے کے 11ویں تک اور 12ویں تک جتنے ہمارے جو ہمارے امام ہیں، ان سب نے بھرپور طریقے سے پیغام دین الہیہ کو پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، دنیا کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کی ساری جو ہے تعلیم حاصل کر لیں، مطلب جتنی بھی پروفیشنل ایجوکیشن آپ کر لیں، لیکن اگر آپ دین کو نہیں پہچانے تو آپ دنیا نہیں پہچانے، اور یہ دنیا کی پہچان اور دین کی پہچان دونوں ائمہ نے ہمیں دی، اور امام حسن عسکری کا ایک بڑا کردار ہے۔ اس حوالے سے امام حسن عسکری کے حوالے سے آج ان کے نام نامی سے آج کا یہ جشن منسوب ہے، اور خوشیاں بہت کم ہیں، اس لیے بہت زیادہ بھرپور انداز میں منانی چاہیے۔ اور میں یہ بات پھر کہوں گا کہ جو بھی خوشیاں آتی ہیں، جو بھی ہمارے ائمہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہیں، اس پہ بھرپور خوشیاں منائیں، مطلب صرف زبانی نہیں بلکہ اپنے لباس میں چینج لائیں، اپنے گھر میں محافل کریں، اپنے گھروں کو میں جو ہے چراغاں کریں، اور اپنے گھروں میں درود و سلام کی محافل کا انعقاد ضرور کریں۔ اس کی وجہ یہ تاکہ پتہ چل سکے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے کون سے امام کی آمد ہوئی۔ دیکھیں، ہم عام دنوں میں تو بہت ساری شاپنگ کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، بہت سارے جو ہے پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ مخصوص جو دن ہیں جن میں خوشیاں بہت کم ہیں، ان خوشیوں کو بھرپور انداز میں منائیں۔ اسی حوالے سے ہدایت ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ثنائے معصومین، اور آج جشن ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نامی سے آج کا جشن جو ہے منسوب ہے۔ اس میں جو مہمانان گرامی میرے ساتھ اس خوبصورت محفل کا حصہ ہیں، ان میں مشہور و معروف شاعر اہل بیت منقبت خان بہت کم عمری میں بہت اچھا نام کما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے مجھے سب سے اچھی اور خوشی کی بات یہ لگتی ہے کہ کم عمری کے ساتھ ساتھ تمام ائمہ کے اوپر مسلسل جو ہے ان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور کلام لکھ رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ کلام لکھ نہیں پاتے، اور جب تک آپ ان کی جو ہے حیات طیبہ کو ایک نظر آپ نہ دیکھیں آپ کلام نہیں کہہ پاتے، لیکن کم عمری میں بہترین کلام کہہ رہے ہیں۔ میثم علی مہدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جناب آفتاب زیدی صاحب، اور منقبت خواں بہترین منقبت جناب ترتیل عسکری صاحب بھی اس موقع پہ تینوں شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں۔ اور میں اس خوبصورت جشن کا آغاز کی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جناب میثم علی مہدی کم عمری کے باوجود بہترین کلام لکھتے ہیں،
اور تمام آئمہ پہ ماشاءاللہ یہ لکھ رہے ہیں. تو آج ہم ان سے کلام سنتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شان میں. تو میں گزارش کروں جناب میسم علی مہدی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں بر محمد و آل محمد بلند تر. اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو عمران انکل آپ کا اور ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس پرمسرت موقع پر اس خوبصورت سما میں آپ نے مجھے بھی یاد کیا، مجھے بھی شامل کیا ماشاءاللہ اتنے اچھے پڑھنے والوں کے ساتھ. تو کلام ابھی پورا ہوا نہیں ہے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام پہ، لیکن 4 مصرے میں پیش کر دیتا ہوں، ایک مطلع اور ایک شعر میں آپ سب کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. سلوات کا سہارا دیجیے گا. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے لوگو مناؤ جشن کے موقع خوشی کا ہے. جو بات ابھی آپ کر رہے تھے کہ ہمیں گھر کو سجانا چاہیے، محافل سجانی چاہیے گھر میں، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگو مناؤ جشن کے موقع خوشی کا ہے. جگ میں ظہور آج حسن عسکری کا ہے. ماشاءاللہ جگ ماشاءاللہ بہت میں ظہور آج حسن عسکری کا ہے. آواز کی خرابی کے لیے معاف کیجیے گا، میں 2 مصرے آخری پیش کر رہا ماشاءاللہ بہت ہوں. مشکل کشائی اس کو بھی ورثے میں ہے ملی. مشکل کشائی اس کو بھی ورثے میں ہے ملی. بھئی کیوں نہ ملے کہ یہ بھی تو بیٹا علی کا ہے. کیوں نہ ملے کہ یہ بھی تو بیٹا علی کا ہے. محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل. تو ایک منقبت بلکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی گزرا ہے، تو ایک نعت کے میں چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تاکہ پروگرام کا آغاز بھی رسول پاک کی مدد سے ہو جائے. تو میں نعت کے بس 5 سے 6 اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. نعت کا عنوان ہے رزق سخن. اب کس کس کو کہاں کہاں کس انداز میں سخن کا رزق ملا وہ میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا اور اس چیز نے یا اس شخص نے اس رزق سخن کا کس طرح فائدہ اٹھایا، اس کے ساتھ کیا کیا، میں کلام میں پیش کر رہا ہوں. کیسے نہ کہوں رزق سخن سب سے جدا ہے. کیسے نہ کہوں رزق سخن سب سے جدا ہے. لب پر جو میرے ناتے رسول دو سرا ہے. کیسے نہ کہوں تجھ میں بھی بہار آئی سماعت کے گلستان. تجھ میں بھی بہار آئی سماعت کے گلستان. شادابی مدحت میں ہر ایک پھول کھلا ہے. کیسے نہ
کہوں. بھائی آواز کی خرابی کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، بس مصرے پہنچانے کی کوشش کروں گا. رزق سخن سب سے جدا ہے. ہاں ہاں، اپنی پسند کا شعر آپ سب کی نظر کر رہا ہوں. جس طرح کیا ٹوٹ کے کعبے نے علی سے، جس طرح کیا ٹوٹ کے کعبے نے علی سے، مہتاب نے بھی آپ سے یوں پیار کیا ہے. کیسے نہ کہوں رزق سخن سب سے جدا ہے. کیسے نہ کہوں رزق سخن سب سے جدا ہے. اور ایک عاشقانہ سی کیفیت دیکھیے گا میں شعر میں پیش کر رہا ہوں. ہاں کس ہجر میں ہجرت وہ کرے گھر سے نکل کر، کس ہجر میں ہجرت وہ کرے گھر سے نکل کر. یہ عشق تیرا اب جو میرے دل میں بسا ہے، کیسے نہ کہوں رزق سخن سب سے جدا ہے. بس آخری 2 یا 3 اشعار میں پڑھ کے تمام کر لوں گا. اکثر ہم رسول پاک کی فضائل، ان کے چہرے، ان کے خد و خال کی بات کرتے ہیں. یہ سیرت نبی کی بھی کے حوالے سے میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رے رانا یہ اخلاق پیغمبر، اللہ رے رانا یہ اخلاق پیغمبر کے دشمن کے لیے لب سے فقط نکلی دعا ہے. کیسے نہ کہوں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ خدا کا ایک نام ہے المتکبر، یعنی غرور کرنے والا. اب غرور صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے، خدا کو ہی زیب دیتا ہے غرور کرنا. اس کی وجہ کیا ہے میں پیش کر رہا ہوں شعر میں. زیبا ہے فقط اس کو ہی ہونا متکبر، زیبا ہے فقط اس کو ہی ہونا متکبر. سجدہ جسے خود تیرے گھرانے نے کیا ہے، کیسے نہ کہوں. بس میں مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں. یقیناً آپ سب نے حدیث سنی ہوگی رسول خدا کی، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی حدیث کے تناظر میں مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں. از قول نبی راز کھلا مجھ پہ یہ میسم، از قول نبی راز کھلا مجھ پہ یہ میسم کہ یہ نعت تو مجھ پر علی اکبر
کی عطا ہے سبحان اللہ کیسے نہ سبحان اللہ رزق سفر ہاں سب سے جدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محفل کا آغاز جو ہے میسم علی مہدی صاحب نے کر دیا، اور کیونکہ بہت جیسے خوب کہ میسم بھائی، بہت خوب. یہ جو بہترین محفل ہے، اس میں آج جو منصوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام نامی سے منصوب ہے، جس کی مناسبت سے ہم انشاءاللہ کلام سنیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا جشن ہے کہ مشکلات کے باوجود امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہ پیغام ہم تک پہنچائے کہ جس کے سہارے آج ہم بہترین زندگیاں گزار رہے ہیں. اب میں جناب آفتاب زیدی صاحب سے چاہوں گا کہ ان سے کلام سنتے ہیں بر محمد والے محمد بلندر صلی اللہ اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرحم. عمران بھائی بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا میسم بھائی نے، اور میں بھی چاہوں گا کہ کلام کے کچھ جملے آپ لوگ سماعت کروں. تو بر محمد وعلی محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرحم. میری طرف سے آپ لوگوں کو اور تمام ہدایت ٹی وی کے جو آڈینس ہیں جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو سب کو بہت بہت مبارک. خیر مبارک. کلام کے کچھ جملے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. بسم اللہ. اگر کی محبت حسن عسکری سے، اگر کی محبت حسن عسکری سے، سمجھ لے کہ تو مل گیا زندگی سے. اگر کی محبت حسن عسکری سے، سمجھ لے کہ تو مل گیا زندگی سے. نہیں پھر کسی در کی تجھ کو ضرورت، نہیں پھر کسی در کی تجھ کو ضرورت. کبھی مانگ کر دیکھ ابن علی سے، کبھی مانگ کر دیکھ ابن علی سے. اگر کی محبت حسن عسکری سے. جہنم ہے واجب ہر اس لعنتی پہ، جہنم ہے واجب ہر اس لعنتی پہ، جسے ہے عداوت حسن عسکری سے. اگر کی محبت حسن عسکری سے. سرے عصر عاشور کرب و بلا میں، سرے عصر عاشور کرب و بلا میں، قضا چاہتی ہے بقا زندگی سے. اگر کی محبت حسن عسکری سے. اندھیری گلی میں سقیفہ تمہارا، اندھیری گلی میں سقیفہ تمہارا،
ہمارا ہے تعلق ہے روشن گلی سے، اگر کی محبت حسن عسکری سے، درے خلد پہ بولے ماتم کے تمغے، درے خلد پہ بولے ماتم کے تمغے، نہ بولا نہ پوچھا گیا ماتمی سے، اگر کی محبت حسن عسکری سے، گھٹائے جو مولا علی کے فضائل، گھٹائے جو مولا علی کے فضائل، اداب رکھو تم ہر اس مولوی سے، اگر کی محبت حسن عسکری سے، دیا جنا میں عریب سخن نے، کیے کتنے تعمیر گھر شاعری سے، اگر کی محبت حسن عسکری سے، سمجھ لے کہ تو مل گیا زندگی سے، پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ کیا کہتے جناب، آپ کی کیا بہترین کلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے پیش کیا، اور اب میں گزارش کروں جناب ترتیل عسکری صاحب سے کہ وہ اس پرنور محفل میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب ترتیل عسکری صاحب، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو عمران بھائی آپ کو، آپ کی ٹیم کو، ہدایت ٹی وی کو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان کا کہ اس پیاری خوبصورت محفل میں مجھے انہوں نے دعوت دی۔ تو آپ سب لوگوں کو ظہور پرنور حضرت امام حسین عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ ایک شعر کے ساتھ آغاز کروں گا کہ درود و سلام آپ پر 100 بار عسکری، درود و سلام آپ پر 100 بار عسکری، ہو بہو علی کا ہے کردار عسکری، مرید آج مومنوں کو عید مبارک، سب مومنوں کو، تمام سننے والوں کو آج کی عید بہت بہت مبارک ہو، مرید آج مومنوں کو عید مبارک، زمین پر آئے میرے سردار عسکری، ایک دفعہ بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عمران بھائی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شان میں کچھ پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ تمام لوگ مل کے بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، زبان واقف ہے بس مل ہے عسکری سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبان واقف ہے بس
مد ہے عسکری کے لیے. اور شیخ سماعت فرمائے گا اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکات، اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکات، ترستے چاند ستارے بھی روشنی سبحان اللہ سبحان اللہ. کے لیے. امام پھر سے بلا لے مجھے بھی سامرا. جتنے لوگوں کی خواہش ہے مولا سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سامرا بلائے، ہم سب کو زیارت امام حسن عسکری بلائے. امام پھر سے بلا لے مجھے بھی سامرا، ترس رہی ہے جبیں کب سے بندگی کے لیے. ایک دم تمام لوگ مل کے بلند کر صلوات پڑھ لیں. یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں، یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں. زبان دی ہے مجھے جب علی 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 اور علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا. جب قبر میں مولا علی آئیں گے علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا. اے میرے موت، اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے، نہ خود ربی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے. زبان وقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے. آخری شعر ہے. بسم اللہ. مجھے ہے فخر کہ میں ان کے در کا نوکر ہوں. فرشتے خود جہاں آتے ہیں نوکری کے لیے. وقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے. اللہم صلی اللہ. بہت خوب عسکری، بہت اچھا کلام تھا ماشاءاللہ. کیا کہنے مولا سلامت. بہترین کلام پیش کیا. اور ہم منا رہے ہیں جشن امام حسن عسکری علیہ السلام.
اور کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وسادت ہے 10 ربیع الثانی، اسی مناسبت سے آج کا پروگرام ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت تو بہترین منقبت خواں جناب میثم علی مہدی ترتیل عسکری، اور جناب آفتاب زیدی صاحب موجود ہیں، اور میں چاہوں گا جناب ایک فخر میثم علی مہدی صاحب سے کہ ان سے کلام سنتے ہیں، اسی وجہ سے بر محمد و آل محمد بلند تصور اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ دونوں برادران نے، آفتاب بھائی نے بھی ترتیل بھائی نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں 11ویں امام کے حوالے سے کچھ ہاں فضائل کے اشعار پیش کیے، تو میں وقت کے امام کے حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ اشعار کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. مولا بس اب تو آپ کے آنے کی دیر ہے، مولا بس اب تو آپ کے آنے کی دیر ہے، پھر کربلا کا بدلہ چکانے کی دیر ہے، مولا اب تو آپ کے آنے کی دیر ہے، اور بس جائے نور یوسف زہرا کا نین میں، بس جائے نور یوسف زہرا کا نین میں، آنکھوں سے اپنی پردہ ہٹانے کی دیر ہے، مولا بس اب تو آپ کے. اور ہم سب کی ایک دل کی آرزو ہے، وہ میں شعر میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط بھی ہے، وہ بھی میں دوسرے مصرے میں پیش کر رہا ہوں. شامل حسین عصر کے لشکر میں ہوں گا میں، اب شرط بھی ملاحظہ فرمائیے گا، شامل حسین عصر کے لشکر میں ہوں گا میں، کردار مجھے کو حر سا بنانے کی دیر ماشاءاللہ بہت خوب، بہت خوب. بہت شکریہ. سب آپ کے آنے کی دیر ہے، شامل حسین عصر کے لشکر میں ہوں گا میں، شامل حسین عصر کے لشکر میں ہوں گا میں، کردار مجھے کو حر سا بنانے کی دیر ہے، ماشاءاللہ بہت خوب، بہت خوب. مولا سب تو آپ کے. آئے شعر دیکھیے گا میں پیش کر رہا ہوں. ہاں آ کر دعائے فاطمہ دے گی اماں مجھے، آ کر دعائے فاطمہ دے گی اماں مجھے، گھر پر بس ایک علم
کو سجانے کی مولا بس تو آپ کے بہت شکریہ بہت شکریہ اور دشمن ابو تراب کے جتنے بھی بچ گئے. یہ ابو تراب اپنے ذہن میں رکھیے گا، پھر اگلے مصرع کا لطف آئے گا آپ کو. دشمن ابو تراب کے، ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، دشمن ابو تراب کے جتنے بھی بچ گئے، ارے مٹی میں صرف ان کو ملانے کی آنے کی دیر ہے. حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں. وہ پہلے بھاگ جائیں گے حملہ سہے بغیر. بھئی وہ پہلے بھاگنے کی عادی ہیں، وہ ان کو مزید بھگانے کا کیا، اس میں کس طرح انہیں مزید بھگایا گیا تھا اور کس طرح مزید بھگایا جائے گا جب مولا آئیں گے. میں پیش کر رہا ہوں شعر میں. وہ پہلے بھاگ جائیں گے حملہ سہے بغیر، بس ان کو ذوالفقار دکھانے کی دیر سب تو آپ کے آنے کی دیر ہے. اور میرے دل کی دعا، آپ سب کے دل کی دعا، تمام دیکھنے والوں کے دل کی دعا میں شعر میں پیش کروں. محسوس کیجیے گا، اسی کیفیت میں ملاحظہ فرمائیے گا. ہاں قلب رسول پاک کو آ جائے گا قرار. قلب رسول پاک کو آ جائے گا قرار، بس تربت بطول بنانے کی دیر بس تو آپ کے آنے کی دیر ہے. بس مکمل آخری شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا بطور خاص. ایام عذاب کچھ مہینے پہلے گزرے تھے، ہم سب نے کن حالات میں ایام عذاب منایا آپ سب کے سامنے ہے. بس میں شعر پیش کر رہا ہوں، محسوس ایسے کہ لمحات میں بہشت کا ہو جائے کاروبار، چاہے وہ مجلس میں ہو یا چاہے گھر بیٹھ کے مزہ داری کر رہے ہوں. میں شعر پیش کر رہا ہوں. لمحات میں بہشت کا ہو جائے کاروبار، فرش عذاب پہ اشک بہانے مولا بسب تو آپ کے. اور اپنے دل کا ارمان میں مقطع میں پیش کر رہا ہوں کہ میسم امام عصر تجھے کر دے سرخ رو. میسم امام عصر تجھے کر دے سرخ رو، ان کی ثنا
دیر سے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. واہ جی واہ، ہاں بہت ہاں سب ہاں آپ ہاں کے آنے کی دیر ہے. کیا کہنے. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. جناب میسم علی مہدی صاحب اپنا جزاک نذرانہ اللہ. امام زمانہ کے حوالے سے پیش کیا انہوں نے. اور آپ ہدایت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں پروگرام سمع معصومین، اور آج اس میں جشن امام حسن عسکری علیہ السلام ہم منا رہے ہیں، اور آپ بہترین کلام سماعت فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میسم علی مہدی ترتیل عسکری اور جناب آفتاب زیدی صاحب. آفتاب زیدی صاحب، ایک بار پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ کلام آپ پیش کریں بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآلہ. بہت شکریہ عمران بھائی، دوبارہ موقع دینے کا. ہاں، میں کچھ اور آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ بسم فرمائیے. اللہ بسم بسم اللہ. اللہ. ان کی فضیلتیں تو تصور سے ہیں پرے، ہاں ان کی فضیلتیں تصور سے ہیں پرے، لب کھولنا وسیم میرا امتحان ہے. اللہ واہ. دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر، دنیا میں واہ. نہیں کوئی 72 کے 72 کے برابر، برابر. دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر، ہیں چھوٹے بڑے اور برابر کے برابر. واہ کیا کہنے. خشک کتنی نظر آتی ہیں قرآن کی آیات، خشک کتنی نظر آتی ہیں قرآن کی آیات، بیٹھی ہوں اگر مدحت حیدر کے برابر، اللہ کہنے. واہ واہ واہ، سبحان کیا اللہ. واہ. کہنے. بیٹھی ہوں اگر مدحت مدحت حیدر کے حیدر کے برابر. برابر. لاشوں پہ کھڑے ہو گئے کچھ عقل کے اندھے، لاشوں آہا. پہ کھڑے ہو گئے کچھ عقل کے اندھے، اور خود کو سمجھنے لگے حیدر کے برابر. کیا کیا کہنے. کہنے. کیا کہنے. سبحان اللہ بھائی. یہ ذرہ نوازی، یہ ذرہ نوازی تو سرے فرش ولا دے، یہ ذرہ نوازی تو سرے فرش ولا دے، ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیغمبر کے برابر. کیا کہنے. آہا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا کہنے. ان کی فضیلتیں تو ہیں تصور سے ہیں پرے، ان کی فضیلتیں تو ہیں تصور سے ہیں پرے، لب کھولنا وسیم میرا امتحان ہے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد اللہم وعلی صلی سبحان علی اللہ. جناب محمد. محمد نذرانے کی پیش کریں تو اب میں چاہوں گا جناب ترتیل عسکری صاحب سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور میسم بھائی نے تو ماشاءاللہ سے کمال کر دیا. اتنا پیارا لکھتے ہیں، پیارا پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل. ان کی بیان گوئی میں اضافہ فرمائے. آفتاب بھائی کو آپ کا حسن سماعت ہے، حسن سماعت آپ کا. آفتاب بھائی کو دیکھیے، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی سی شاعری کروں. تو مولا علی کی شان میں شاعری. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی، منبر محراب قضا مسند سب صوت صلات اذان علی، ہر آیت کا مفہوم علی، مقصود علی، میزان علی، بے عیب صحیفہ حکمت کا لارے قدر قرآن علی، میرے قبلے کی سجدہ زینت تیرے کعبے کا مہمان علی، حلال کی پاکازی تہ سے عرش تلک میرے خالق کا پہچان علی، سب نبیوں کا سردار کرے، سب نبیوں کا سردار کہے، میرا جسم علی میری جان علی، کونین کے تنہا خالق کا، کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی، ہر کفر کے رستے میں حائل فولاد کی ایک چٹان علی، تقدیر کی شوق انگوٹھی میں، تقدیر کی شوق انگوٹھی میں جگمگ جگمگ ہر آن علی، خاص علی یاقوت علی ہیرا گوہر مرجان علی. کیا کہنے. کیا کہنے. نعرہ حیدری.
سبحان اللہ یہ شاعری لکھی تھی جناب محسن نقوی نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ الہی آمین۔ جب مولا علی کی شان میں شعر کہے ہیں تو بی بی پاک حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شان میں بھی ایک قصیدہ پڑھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ عالم میں یوں شریک رسالت فاطمہ عالم میں یوں کیا کہنے شریک رسالت ہیں فاطمہ رحمت نبی تو سایہ رحمت ہے فاطمہ، رحمت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک شیخ سماعت فرمائے گا۔ بسم اللہ۔ شوہر ولی پدر ہے، پیمبر پسر امام، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے عبادت میں فاطمہ شریک ایک دفعہ تو اسی پڑھ دیں۔ آپ نے شعر بڑا خوبصورت شعر ہے۔ دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز تو فاطمہ شریک باواز بلند تر سلام کلام ہم نے سنا ان سے، اور اب میں گزارش کروں پھر بیسم علی مہدی صاحب سے ان سے کلام سنتے ہیں بر محمد و علی محمد بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ محفل کے ماحول کو دیکھتے ہوئے بس اس کلام کے میں چند اشعار پیش کروں گا۔ میرے ذہن میں کچھ اور تھا پہلے، لیکن ماحول اب تھوڑا سا
بدل گیا ہے، تو میں माशाल्लाह کلام کے چند کیا پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے۔ کیا کہیں مصرع ثانی آپ سب کے لیے، میں آپ سب کی طرف سے میں پڑھوں گا۔ دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، جنت کو صرف شہ کا عزادار چاہیے۔ کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے۔ اور تمام یہ جو میرے دو بھائی یہاں پہ موجود ہیں اور دیگر بھی جو منقبت خان نوا خان حضرات ہیں جو مدح گزار ہیں، ان کی طرف سے میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ مدح کرنے کی معراج کب ہوگی ہمیں، میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ لطف تمام مدح علی چاہتا ہوں میں، لطف تمام مدح علی چاہتا ہوں میں، مجھ کو زبان میثم تمار چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے۔ اور شب ہجرت کے حوالے سے میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ بستر پہ مرتضیٰ نے یہ سو کر بتا دیا، بستر پہ مرتضیٰ نے یہ سو کر بتا دیا کہ رب کی رضا کو کیسا خریدار چاہیے۔ سبحان اللہ کیا کہنے ہر طرح کا گناہگار چاہیے۔ اور اپنی پسند کا شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ خود رب نے بھیجی عرش سے میدان جنگ میں، اس پورے شعر کا جو غزل ہے، اس کا جو مزہ ہے وہ اس لفظ خود میں ہے۔ اس لفظ خود پر توجہ کیجیے گا اور اگلے مصرعے کا لطف لیجیے گا۔ خود رب نے بھیجی عرش سے میدان جنگ میں، حیدر نے کب کہا مجھے تلوار چاہیے۔ سبحان اللہ۔ گناہگار چاہیے۔ اور وہ دعوے زبان کریں نہیں قبول، وہ دعوے زبان کریں گے نہیں قبول، مہدی کو صرف صاحب کردار چاہیے۔ دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے۔
چلے ایک غیر سنجیدہ سا بھی شعر میرے سامنے آ گیا. میں نے کبھی یہ شعر پڑھا نہیں ہے کیونکہ جشن کا ایک ماحول ہے, جشن کا سماعت میں پیش کیے دیتا ہوں. سماعت فرمائیے گا. جنگ عہد آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کون کب کہاں بھاگا. میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ رفتار ان کی اپنی ہے جب تیز اس قدر. رفتار آپ سب جانتے ہیں کہ ان سے کون کن کن حضرات کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ رفتار ان کی اپنی ہے جب تیز اس قدر. بھئی کیوں کر کہیں گے وہ ہمیں رہوار چاہیے دود مقتے سے قبل میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں. بالکل ایک نیا زاویہ, ایک نیا خیال پیش کرنے کی کوشش کی ہے, بس بی بی کے بارگاہ میں قبول ہو جائے. میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص, دیکھیے گا کہ فوراً وہ ڈھونڈ پائے گا رومال سیدہ. فوراً وہ ڈھونڈ پائے گا رومال سیدہ. آنسو کو ہونا ہر, آنسو کو ہونا ہر سا سمجھدار ماشاءاللہ بھی سب بہت خوب. مقتے کا شعر اسمات کی نظر. ہاں مل جائے مجھ کو داد خود آل رسول سے, مل جائے مجھ کو داد خود آل رسول سے. میسم کو شاعری کا وہ معیار چاہیے ہر تقا کا گناہگار چاہیے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ بہت خوب. اللہم صلی علی محمد مولی مہدی صاحب نے اپنا کلام پیش کیا اور بہترین محفل دیکھ رہے ہیں آپ کی جاری ہے, اور ہم منا رہے ہیں جشن امام حسن عسکری علیہ السلام, جو کہ 10 ربیع الثانی کے مناسبت سے آج کا پروگرام ہے. اور اس کی ایک دفعہ پھر مبارکباد امت مسلمہ کو دیتا ہوں اور اپنے وقت امام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اور آپ بھی اسی طرح سے اپنے گھروں میں جشن ضرور منائیں, کیونکہ یہ خوشیاں جو ہے بہت کم ہیں, انہیں بھرپور انداز میں منائیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب آفتاب زیدی صاحب بھی اور جناب ترتیل عسکری صاحب, میسم علی مہدی, اور میں جاؤں گا جناب آفتاب زیدی صاحب پر, اور ان سے چاہوں گا کہ اسی مناسبت سے ان سے کلام سنتے ہیں بر محمد و آل محمد بلند سلمان. اللہم صلی علی محمد. میں کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گا حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی شان میں, جیسا کہ عسکری بھائی نے پڑھے, میسم بھائی نے بھی کچھ شعر پڑھے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی شان میں پیش کروں. حد ہے وہ بھی کرتے ہیں ہم سری ختیجہ کی, حد ہے وہ بھی کرتے ہیں ہم سری ختیجہ کی, جو اٹھا کے لائے تھے پال کی ختیجہ کی. روشنی کو خالق نے اس طرح کیا تقسیم, روشنی کو خالق نے اس طرح کیا تقسیم, چاند اسد کی بیٹی کا چاندنی ختیجہ کی.
گر گر بجائے رکھنی ہے، گر بچائے رکھنی ہے آبروئے دسترخوان، گر بچائے رکھنی ہے آبروئے دسترخوان، آپ بھی کیا کیجئے حاضری خدیجہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین حق کی کل دولت اصل میں امانت ہے، دین حق کی کل دولت اصل میں امانت ہے، ظاہری محمد کی باطنی خدیجہ کی۔ باطنی خدیجہ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، واہ بڑھیا، واہ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی جتنی دولت تھی وہ وقف ہوئی اسلام کے لیے، اور انہوں نے کچھ بھی ہر جو ان کے پاس تھے جتنی ان کا اثاثہ تھا وہ سب اسلام کے لیے انہوں نے خرچ کر دی۔ بے شک، بالکل زر یہاں بھی کام آیا ننے ننے بندوں کا، کربلا میں لوٹ آئی کم سنی خدیجہ کی۔ ہم ہاں ان کی کشتی الفت نوح کا سفینہ ہے، ان کی کشتی الفت نوح کا سفینہ ہے، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ کی۔ کیا بے شک، کہنے بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، سبحان حد اللہ، فضائل کے تم ملکہ عرب کی، ہے حد فضائل کے تم ملکہ عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، خود ام ابیہا بھی انہیں کہتی ہیں مادر، خود ام ابیہا بھی انہیں کہتی ہیں مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ۔ بر سبحان محمد اللہ۔ وآل محمد پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، کیا کہتے آفتاب زیدی صاحب کے، اور جس طرح سے انہوں نے کلام بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ پیش کیا، اور یقین طور پہ ہم سب پہ احسان ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ کی، کہ آج ہم جو ہے دین اسلام سمجھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، اور اس پہ عمل پیرا ہیں، اور اس کی وجہ صرف بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں، کہ جنہوں نے اپنا تمام سرمایہ اس دین کے حق کو عام کرنے کے لیے خرچ کیا۔ ملکۃ العرب نے جس طرح سے اپنا تمام سرمایہ دیا، اگر وہ سرمایہ نہ دیا جاتا تو اسلام اس پوزیشن میں، اس مقام پہ نہ ہوتا جس مقام پہ آج ہے۔ تو اس حوالے سے ماشاءاللہ بہترین کلام بی بی خدیجہ سلام اللہ کے حوالے سے پیش کیا آفتاب زیدی صاحب نے، اور اب میں چاہوں گا جناب ترتیل عسکری صاحب سے کلام سنتے ہیں، بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد۔ محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ محمد بھائی۔ اللہم صلی میں محمد چاہوں گا وآل کہ محمد۔ تھوڑا سا پڑھ لیں گے، حسین بانٹ رہے ہیں تو بسم اللہ، ایک دفعہ تمام لوگ مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں سبحان اللہ۔ نجات لے جاؤ، کیا کہتے، واہ کیا واہ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کیا کہنے، کچھ آنسوؤں کے بدلے کائنات لے جاؤ، سبحان اللہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں کیا کہنے، کیا کہنے، نجات لے جاؤ، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ بلا
معجزے نما کی بستی ہے، واہ بھائی واہ، بہت خوب. واہ یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. حسین بانٹ رہے ہیں، کیا کہنے. نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ. ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. بہت ہی خوبصورت شعر ہے، سنیے گا. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ. آخری شعر ہے. اے موجو اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ. اے موجو اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ. امام عصر تلک میری بات لے سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. عسکری بہت اچھا کلام تھا، ماشاء اللہ. ماشاء جزاک اللہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ثنائے معصومین، اور آج ہم جشن منا رہے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی ولادت کے حوالے سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخری، کیونکہ آپ کے علم ہے کہ ظاہر ٹائم میں اب بالکل گنجائش نہیں رہی، آخری کلام سنتے ہیں جناب میثم علی مہدی صاحب سے اس پروگرام کا. جناب میثم علی مہدی پر محمد وآل محمد بلندر صلی اللہم صلی علی محمد. محمد.
میرے لیے بہت اعزاز اور بہت ہی شرف کی بات ہے کہ مجھے ایسے خاکسار سے آپ آخری کلام پڑھوا رہے ہیں جب ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے پڑھنے والے یہاں موجود ہیں. تو اب ماحول تھوڑا سا اس طرف چلا گیا تو میں ایک مناجات کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. پروگرام کا اختتام بھی میرے خیال اسی سے اچھا رہے گا. تو میں پیش کر رہا ہوں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی بس ایک بار خدا کربلا دکھا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایک بار خدا کربلا دکھا دینا. پھر اس کے بعد تو چاہے مجھے قضا دینا. بس ایک بار خدا کربلا دکھا دینا. جو موت آ بھی گئی قبر سے اٹھا دینا. جو موت آ بھی گئی قبر سے اٹھا دینا. فرشتوں جا کے مجھے کربلا لٹا دینا. بس ایک بار خدا کربلا دکھا دینا. کہ جیسے حر کا مقدر بنا دیا شہ نے. کہ جیسے حر کا مقدر بنا دیا شہ نے. کچھ اس طرح سے مقدر میرا بنا دینا. ماشاءاللہ بہت خوب. بار خدا کربلا دکھا دینا. شعر دیکھیے ہم پیش کر رہا ہوں. سونا ہے ہوتا ہے پہرا وہاں رسولوں کا. سنا ہے ہوتا ہے پہرا وہاں رسولوں کا. سو انبیاء سے وہاں پر مجھے ملا دینا. بس ایک بار خدا کربلا دکھا دینا. عجیب کیفیت کا شعر پیش کر رہا ہوں. تمام مزاداروں کے دل کی دعا اور تمام مزاداروں کے دل کی خواہش کاش کہ تمام مومنین کو یہ منظر دیکھنا نصیب ہو اور جو کربلا نہیں گئے ہیں وہ مولانا کو جلد از جلد اپنے دربار میں طلب فرمائے. میں شعر پیش کر رہا ہوں. میرے حسین کی چوکھٹ ہے اور میرا سر ہے. میرے حسین کی چوکھٹ ہے اور میرا سر ہے. ہر ایک خواب کو تعبیر یوں دلا واہ جی واہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. بار خدا کربلا دکھا دینا. اور یوں زندگی میں میرا مستقل ٹھکانہ ہو. یوں زندگی میں میرا مستقل
ٹھکانہ ہو در حسین کا جاروب کش بنا دینا، سبحان بس ایک بار خدا کربلا دکھا دینا. خاص میں پیش کر رہا ہوں. ہاں جو موت آئے مجھے کربلا میں خاک میری، جو موت آئے مجھے کربلا میں خاک میری، خدایا کے شفا میں اسے ملا دینا، بس ایک ماشاءاللہ بہت بار خدا کربلا دکھا دینا. مقدے کا شعر پیش کر رہا ہوں. تمام مومنین کے لیے ایک نسخہ بھی اس میں پیش کرنے کی کوشش کیا ہے. دیکھیے گا میں پیش کر رہا ہوں. ہر کوئی پریشان ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا ہماری دعاؤں کے مابین کو پردے لگیں جن کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں پہنچ رہی، مستجاب نہیں ہو رہی. میں ایک نسخہ بتانا چاہ رہا ہوں، مقطع میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ قبول تیری دعائیں ہیں اگر نہ ہوں میسن، قبول تیری دعائیں اگر نہ ہوں میسن، تو در حسین کا خالق کو واسطہ دینا، ماشاءاللہ. ایک بار خدا کربلا دکھا دینا. سبحان محمد صلی اللہ اور میں اللہم یہاں صلی پر علی شکر گزار بہت ہوں خوب مصطفی بھائی، بہت اچھا کلام تھا مدعو کا جناب مہدی صاحب کا، جناب ترتیب اختری سے نقلی، اور جناب آفتاب مہدی صاحب کا یعنی مشہور ممنون ہوں. اس پرنور محفل میں انہوں نے شرکت کی اور بہترین نذرانے عقیدت پیش کیا. اور میں یہاں پہ بتاتا چاہوں کہ آپ یقین جانیں دین اور دنیا جو ہے ساتھ ساتھ لے کے چلو. دین کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑنا، ان کے دامن سے جڑا رہنا ہے. اگر دین سمجھا تو دنیا سمجھیں گے، اور دنیا سمجھنا چاہتے ہیں تو دین کو سمجھنا پڑے گا. اور اہل بیت کا جو پیغام ہے، اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں، اور جتنے ائمہ نے جو بھی تعلیمات بیان فرمائی حق ہیں، اور اگر ان کو سمجھا تو آپ یہ بات ضرور سمجھ جائیں گے کہ اور تم پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد